حال ہی میں نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے اپنی رپورٹ دی جس میں یہ کہا گیا کہ جو اس سال اکنامک گروتھ ہے وہ 3.9 تک شاید ہو. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یہ 1.6 اور سم تھنگ ہوگی. تو دیر واز اے کنٹروورسی اور آپس میں اسٹیٹ بینک اور یہ دونوں باڈیز جو ہیں وہ ریکنسائل نہیں تھی کر پا رہے. پھر اس میں ایک وقفہ لیا گیا اور اس کے بعد یہ کنسنسس فگر سامنے آئی کہ دس از 3.9%. یہ متھ کیا ہے اور کیا ریالٹی ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری. ان سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب، ویری وارم ویلکم. کیا متھ ہے اور کیا ریالٹی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نیک شگن ہے کہ پاکستان میں اکنامک ریکوری جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں نے آپ کے کسی پروگرام میں مجھے یاد پڑتا ہے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم 3% بلکہ 3 سے اوپر جائیں گے جو گروتھ ہوگی، جب آپ بات کر رہے تھے کہ اے ڈی بی اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے اس سے قدرے کم کی پریڈکشن جو تھی یہ کی تھی. تو ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی کے نمبرز تھے وہ پہلے 9 ماہ کی کارکردگی پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بیس پہ ایک پوری نمبر دے دیا جاتا ہے. ایک وہ اسٹیمیشن کر لی جاتی ہے کہ اگلے 3 مہینے میں سچویشن یہ رہے گی اور اس کی بنیاد پہ 3.94% جو ہے وہ جی ڈی پی کی گروتھ کا تخمینہ لگایا گیا ہے. اب اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں اور وہ جو آپ نے بات کی کہ ان کے نمبر میچ نہیں ہو رہے تھے اسٹیٹ بینک کے اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے، تو اس میں ایک میجر ریزن جو تھی وہ گندم کی پیداوار تھی. ہم نے پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ پنجاب میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی. جو اسٹیٹ بینک کے ایسٹیمیٹ تھے گندم کے وہ قدرے کنزرویٹو سائڈ پہ تھے، لیکن اب چونکہ ہمارے پاس ایکچوئل نمبر آ چکے ہیں اور اس کے مطابق یہ تقریباً 2-3 ملین ٹن کا فرق جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہا ہے، جو اسٹیٹ بینک کے نمبرز تھے اور جو ایکچوئل نمبر ہیں. تو وہاں پہ ایک وہ جو ڈسائسو فیکٹر ثابت ہوا اور اسٹیٹ بینک جو ہے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے جو کہ منسٹری آف فنانس کے انڈر نہیں ہے بلکہ وہ پلاننگ کمیشن کے منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ نیو انیشیٹوز کے اسپیشل انیشیٹوز کے اندر ہے، تو ان کے نمبرز جو ہیں وہ کنسائڈ کیے. میرا خیال میں یہ کافی حقیقت پسندانہ گروتھ ہے، حال دو کہ بہت سے اس وقت اکانومسٹ جو ہیں وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ نمبر ٹھیک نہیں، یہ بہت کم نمبر ہے، ریوائز ایسٹیمیٹ کافی کم آئے گا. میں انٹرسٹنگلی یہ فورسی کر رہا ہوں کہ ریوائز نمبر جو ہیں جو اگلے سال آئیں گے وہ اس سے بہتر ہوں گے اور اس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ میجر رول پلے کرے گی. اگر آپ باقی انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل پچھلے پورے سال میں احساس پروگرام کے تحت جو پیمنٹس دی گئیں ان کا ایک کیش امپیکٹ آیا، اکانومی جو تھی اس میں کیش کا جو فلو تھا وہ بہتر ہوا. گندم کی فصل جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، چاول کی فصل بہتر ہوئی، مکئی کی فصل بہتر ہوئی، کماد کی فصل بہتر ہوئی. قیمتیں جو تھیں وہ چونکہ ہائر سائڈ پہ تھیں تو جو کسان کو مڈل مین کو اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا، وہاں پہ ایک آپ کو جو کیش فلو ہے وہ بہتر ہوتا ہوا نظر آیا. ریمیٹنسز، ریکارڈ ریمیٹنسز اس وقت ہمارے پاس آ چکی ہیں، یعنی کہ اگر آپ پچھلے 9 ماہ کے نمبر دیکھیں تو پچھلے پورے سال کے نمبر سے $1 بلین زیادہ ریمیٹنسز ابھی تک آ چکی ہیں. وہ ریمیٹنسز چونکہ فارمل چینل سے آ رہی ہیں وہ بھی آپ کی اس اکنامک ایکٹیویٹی میں ان کا شمار جو ہے وہ ہو رہا ہے. اگر آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھتے ہیں تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پچھلے سال کے جو کوارٹر تھے، آخری کوارٹر، اس وقت شدید لاک ڈاؤن چل رہا تھا ان دنوں میں. اس سال وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے تو وہ ایل ایس ایم کا نمبر جو ہے وہ مزید بہتر ہوگا اگلے یہ 30 جون تک. تو اگر وہ بہتر ہوتا ہے تو شاید یہ 3.94 کو بھی ایکسیڈ کر رہی ہوگی جو اس کا ریوائز نمبر آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے، جی ڈی پی میں نمو واقعتاً آئی ہے اور یہ کوئی فگر فجنگ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کے تمام اشاریے جو اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پالیسی کا رزلٹ ہے ڈائریکٹ یا کہ اٹس جسٹ بائی چانس؟ دیکھیے اس میں ظاہر ہے کہ کچھ پالیسیز نے ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹ کیا ہے. اگر اسٹیٹ بینک جو تھا وہ اپنا ٹرف اور اپنے باقی فسکل اسٹیمولس نہ لے کے آتا، جو احساس پروگرام ہے اس کے تحت پیمنٹس جو ہیں وہ نہ دی جا رہی ہوتی، جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اور ریئل اسٹیٹ پہ ایمنسٹی جو ہے وہ نہ آتی، اگر فاٹف کے قواعد و ضوابط پہ عمل کرتے ہوئے ہنڈی اور حوالہ کو
रिस्ट्रिक्ट करके वो जो रेमिटेंसेस रिकॉर्ड आई ऑफिशियल चैनल वो ऑफिशियल चैनल पे ना आती, तो फिर शायद ये नंबर जो है उस तरीके से आपको ना आ रहे होते। इसी तरीके से ये जो इस वक्त आपको मुख्तलिफ चीज़ों की स्पोर्ट प्राइस में जो इजाफा हुआ उसकी वजह से जो ग्रोथ आई एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इसमें पॉलिसी कंट्रीब्यूशन बहरहाल मौजूद है। और सबसे बड़ा जो पॉलिसी कंट्रीब्यूशन है वो आपका इंटरेस्ट रेट 13.25% से 7% पे आना और पूरे साल इस पे मेंटेन रहना, तो इसका भी इसमें कमाल शामिल। लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से अपटेक तो उस तरह का नज़र नहीं आता वैसे। लेकिन देखिए ना, अपटेक उसमें उस तरीके से अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो आपको जो गवर्नमेंट को डोमेस्टिक बोरिंग पे अपना पैसे देना पड़ रहे थे, उसमें भी तो कमी आई ना। अब वो कुशन था तो आपकी बाकी पॉलिसी जो थी उनको सपोर्ट किया जाना मुमकिन हुआ, तो अगर वो कुशन वहाँ पे ना होता तो फिर ये जो बाकी सपोर्टिंग पॉलिसीज़ थी इनको हम किस तरीके से हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही होती। अच्छा, ये बताएं कि अभी तक तो ज़ाहिर है ये साल तो गुजर गए, अगले साल इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या पॉलिसी इनिशिएटिव गवर्नमेंट, अभी वो हमने 12 ग्रुप्स का सुना जी ताहिर, इसमें जो मेन चीज़ है वो ये देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो जीडीपी ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं होती है। सस्टेनेबल इसलिए नहीं होती है कि इस साल वाली जीडीपी ग्रोथ को देख लें, पिछले सालों में भी जब बेहतर थी उनको देख लें, शौकत अजीज़ के ज़माने से देख लें, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ है कंजम्पशन बेस्ड जीडीपी ग्रोथ, तो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी स्टेगनेंट है, तो जब तक वो सेविंग नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, तब तक आपका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो नहीं बनती। तो कंज्यूमर लेड जीडीपी ग्रोथ में और कंजम्पशन बेस्ड जीडीपी ग्रोथ में इसका जो एक असर होता है वो ये होता है कि इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ती है, लोग इंपोर्ट्स बढ़ती हैं। जब इंपोर्ट्स बढ़ती हैं तो उसका जो करंट अकाउंट है वो ज़्यादा उस पे असर आता है, उसका ज़र मुबादला के ज़खायर पे असर आता है, तो जीडीपी की ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन उसको लेकिन इस दफ़ा तो एलएसएम की या जो टेक्सटाइल है वो तो एक्सपोर्ट लेड है। देखिए वो तो एक कंपोनेंट है ना इसका, लेकिन एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर जो है वो तो प्रीडोमिनेटली कंजम्पशन के लिए है ना आपका। तो ये एक बहरहाल ये एक इनहेरेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, जो कि इस साल नहीं बल्कि हमेशा से चलती आ रही है। लेकिन अगले साल की आपने बात की, तो अगले साल के लिए मैं जो बजट आ रहा है वो काफ़ी कोविड बजट, पीपल फ्रेंडली बजट मैं इस वक्त फोर्सी कर रहा हूँ। पीपल फ्रेंडली मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उन पर कोई नया टैक्स जो है वो लगाया जा रहा होगा। जो सैलरीड क्लास है उसको तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जा रहा होगा। इसी तरह से जो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट है PSDP उसमें इजाफा किया जा रहा होगा। जो सोशल सेफ्टी नेट्स है एहसास उसके लिए इजाफा किया जा रहा होगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक थोड़ा सा इम्पेटस देंगी, उसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगी। इसी तरीके से जो बिजली के टैरिफ है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के तहत अब ये सोचा जा रहा है कि किस तरीके से जो आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको भी इस बात पर राग़िब किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें, ताकि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो कि इस वक्त 500 अरब रुपये हैं लेकिन 2 सालों में 1500 अरब रुपये हो जाएंगे, उनको कम किया जा सके। तो इस वक्त जो चीज़ एक इस दफ़ा वो कहते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर में तरक्की हुई है, ये जो प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, उसकी वजह ये है कि गन्ने वालों को, शुगर मिलों को इन्होंने बाइंड किया कि आप नवंबर के शुरू में क्रशिंग शुरू करें और पेमेंट जल्दी करें, जिससे एक तो खेत जल्दी फारग हो गए और अगली फसल को जल्दी लगाने का, दूसरा इनपुट्स के लिए जो पैसा वो 6 महीने मिलने रखती थी। तो ये तो पॉलिसी लेड ग्रोथ। जी मैं तो पहले बात कर चुका हूँ कि ये पॉलिसीज़ कंडूसिव पॉलिसीज़ हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इन दो चीज़ों को हम कंफ्यूज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर को तो रखा जा सकता है। देखिए 2 चीज़ों को हम कंफ्यूज कर रहे हैं ना। एक तो ये है कि ग्रोथ में किस किस ने कंट्रीब्यूट किया, दूसरा ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा कंजम्पशन लेड है। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि वो कंज्यूमर की एक्टिविटीज़ है, यानी उसमें कंज्यूमर जो है, अगर आप सेविंग टू जीडीपी रेशो देखें, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो देखें, लेकिन एग्रीकल्चर तो लेकिन प्रोडक्शन नहीं है। नहीं, प्रोडक्शन है, लेकिन एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे जनरेट होती है कि आपका गंदम है, उसका आटा बना, आटा कंज्यूम हुआ,
لوگ جو ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں. ایک لیکن سائیکل چلا, امپورٹ میں بچت بھی تو بہت ہوگی نا اس سے. وہ آپ کی اس دفعہ یقیناً امپورٹ میں بچت ہوگی, لیکن کیا ذمہ دار جو ہے وہ اس قابل, کاشتکار اس قابل ہوا ہے کہ وہ اپنی سیونگ رکھ سکے؟ سیونگ تو ظاہر نہیں, لیکن اگلی دفعہ تو اگر سیونگ نہیں رکھ پائے گا, اور یہ صرف ایگریکلچر سیکٹر ہی نہیں, ہمارا سروسز سیکٹر میں بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ کی سیونگ ٹو جی ڈی پی ریشو امپروو نہیں ہوتی تو آپ کی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو امپروو نہیں ہوگی. ظاہر اگر آپ نئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ کی زیادہ جو ہے وہ کنزمپشن لیڈ اکانومی, یعنی ایل ایس ایم کی جب ہم گروتھ دیکھتے ہیں تو اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے علاوہ باقی کنٹریبیوشن دیکھیں, آٹو موبائل سیکٹر کا ہے, گاڑیوں کی ریکارڈ تعداد فروخت ہوئی ہے, موٹر بائک کی ریکارڈ تعداد فروخت ہوئی ہے, 3 ویلر کی ریکارڈ تعداد فروخت ہوئی ہے. تو یہ گین کنزیومر لیڈ اکانومی ہے نا. اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کو تقریباً $3 بلین کی آپ کی امپورٹ ہے گاڑیوں کی اور موبائل فونز کی. تو وہ کنزمپشن یعنی اچھی چیز ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے, لیکن اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے جو 2 چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہے وہ ہمیں سیونگ ٹو جی ڈی پی ریشو کو امپروو کرنا چاہیے اور ہمیں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو امپروو کرنا ہے. تو ہم یہ امید رکھیں کہ گورنمنٹ کچھ پالیسیز ایسی لائے گی اگلے بجٹ میں جس سے یہ کنٹینیو ہو سکے, یا یہ گروتھ جو ہے یہ گروتھ ہوپ فلی آگے بڑھے گی, 5% تک چلے گی. یہ ہوپ فلی بڑھے گی. اس کے 2-3 اس میں ڈٹرمنٹ ہوں گے. پہلا ڈٹرمنٹ ہے اس میں کووڈ کا. اچھا, کہ کووڈ کی سچویشن کس طرح سے رہے گی. خدا نخواستہ جو اس وقت ٹرپل میوٹنٹ ویریئنٹ جس نے انڈیا میں تباہی مچائی, کیا وہ پاکستان میں اگر آتا ہے تو ہماری تیاری کتنی ہوگی. اور بائی دا وے وہ پاکستان میں پرسوں پہنچ گیا ہے آفیشلی. کدھر؟ یہ انڈین ڈپلومیٹس کی موومنٹ میں واگا میں ایک جو نان ڈپلومیٹک سٹاف تھی ان کی جو وائف ہے وہ یہاں پہ کووڈ پازیٹیو پائی گئی ہیں واگا کے راستے جب انہوں نے بارڈر کراس کیا. پہلے وہ نیگیٹو تھیں, جب یہاں پہ پہنچی تو یہاں پہ ریپڈ ٹیسٹ میں وہ پازیٹیو نکلی, تو 12 لوگوں کو اس وقت کوارنٹائن میں رکھا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آ گیا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ باقی ذرائع سے جو آ رہا ہے, ابھی ہفتہ پہلے ہی آپ کو یاد ہو کہ پشاور ایئرپورٹ پہ ابو ظہبی سے آنے والی فلائٹ میں سے تقریباً درجنوں لوگ جو تھے وہ کووڈ پازیٹیو نکلے تھے, جن کے پاس اپنے پی سی آر ٹیسٹ موجود تھے کہ وہ نیگیٹو ہیں, لیکن یہاں پہ آ کے وہ پازیٹیو نکلے. تو یہ ایک تو یہ ڈپینڈ کرے گا ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز کہ وہ کس طریقے سے انفولڈ ہوتا ہے اور حکومت کتنی تیار ہے اس سے نپٹنے کے لیے. دوسرا اس کا ہے ویکسینیشن. ابھی بھی ویکسینیشن جو ہے ہماری رجسٹریشن وہ تقریباً 9 سے 10% پاپولیشن نے رجسٹرڈ کروایا ہے. لوگ نہیں رجسٹرڈ ہو رہے, یعنی یہ نہیں کہ ویکسین کی شارٹیج ہے, رجسٹرڈ پاپولیشن کے لیے ویکسین بہت زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کافی سارے نئے سیکٹرز میں ویکسین لگانا شروع کر رہی ہے. ابھی جو ٹریولرز کے لیے واکنگ فیسلٹی شروع کر دی ہے. 18 سال سے اوپر اگر آپ کے پاس کوئی اقامہ ہے, کوئی ریزیڈنٹ پرمٹ ہے, اسٹوڈنٹ ویزا ہے باہر جانے کے لیے, تو آپ کو جا کے وہ ویزا دکھائیں اور ویکسین لگوا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو ان 2 چیزوں پہ میجر جو یہ فیکٹرز ہیں. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو اگلے سال کے لیے بنے گا وہ آپ کا ایگریکلچر ہے. وہ یہ ہوگا کہ جو کرنٹ پیداوار ہے وہ کتنی زیادہ سنبھالی جاتی ہے کہ کسان جو ہے وہ دوبارہ سے وہ موٹیویٹ ہو اسی طریقے سے گرو کرنے کے لیے. تو وہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر بنے گا. چوتھی امپورٹنٹ چیز جو اس میں آئے گی وہ یہ ہے کہ سوشل سیفٹی نیٹس کو اس بجٹ میں کتنا اسٹرینتھن کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو آپ کا خطہ غربت سے نیچے والا طبقہ ہے اس کی آپ پرچیزنگ پاور کو پرائس اسٹیبلٹی کی ایک کمیٹی بنائی ہے, اس کا کیا کس طرح ہے, ہاؤ اٹ از بینگ مینیج؟ دیکھیے پرائس اسٹیبلٹی کی جو کمیٹی ہے وہ اسینشل کموڈیٹیز کے پرائسز کو دیکھ رہی ہے. ایک طریقہ جو حکومت نے ابھی تک کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم کی جو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہے اس کا امپیکٹ پاس آن نہیں کیا, لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کموڈیٹی پرائس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. جو کووڈ ریکوری آئے گی مانگ بڑھے گی, جب مانگ بڑھے گی تو کموڈیٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں. تو جو 3 میجر اس وقت کموڈیٹیز ہیں میٹل میں بھی اور پیٹرولیم میں بھی, ان کی قیمتیں جو ہیں وہ اس وقت بڑھ رہی ہیں. اور یہ ایک اس کا افیکٹ ہوگا, ریپل افیکٹ, کہ یہ فوڈ گروپس کو بھی اور باقی چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, خواہ وہ سویابین آئل ہے یا پام آئل ہے یا باقی چیزیں ہیں. تو اگر دنیا میں کموڈیٹی قیمتیں بڑھیں گی تو پاکستان میں بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کو کس طریقے سے انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت الیکٹریسٹی پہ ٹارگیٹ جو اس وقت سبسڈی ہے وہ تقریباً 80% سے زیادہ کنزیومر وہ سبسڈی اویل کر رہے ہیں. تو اب اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی میں لے کے آنا ہوگا.
جو فوڈ سبسڈیز ہیں ان کو ٹارگیٹ سبسڈی میں لے کے آنا ہوگا, پیٹرولیم سبسڈی کو ٹارگیٹ سبسڈی میں لے کے آنا ہوگا. تو پرائسز کو بڑھنے سے شاید نہ روکا جا سکے, لیکن اس کا حل یہ ہوگا کہ لوگوں کو اس کے لیے انسولیٹ کیا جائے, ان کی جو لوور انکم ارنرز ہیں اور جو لوور مڈل انکم کو سیفٹی نیٹ دی جائے, ان کو سیفٹی نیٹ دی. آخر میں اب بجٹ کے بارے میں آگے کوئی سلور لائننگ؟ دیکھیے بجٹ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ایک پرو پیپل کووڈ بجٹ ہوگا. آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ جاری ہے. کوشچن جو ہے وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا سا سلپیج کا کوشچن جو ہے وہ مل جائے گا, اور اگر سلپیج کا کوشچن ملتا ہے تو حکومت کی کوشش ہوگی کہ ریلیف پرووائڈ کرے. اور اس وقت جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس میں ایف پی آر کو جو ٹاسک دیا جا رہا ہے وہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے جو ویلدی جو رچ ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس میں نیٹ میں شامل کرنا ہے. ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے بوجھ کم کر کے ان کو لے کے آنا ہے. ایگزمپشنز جو ہیں وہ ختم کرنی, ایگزمپشنز پہ بھی شاید اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ جو نیسیسری ایگزمپشن ہے وہ شاید رہیں, لیکن جو ان نیسیسری ایگزمپشن ہے ان کو یقیناً ختم جو بائیلیٹرل ہیں بعض انسٹیٹیوشنز وغیرہ کے ساتھ, بعض ناموں کے گروپس کے ناموں کے ساتھ ہیں, بعض کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ کسی ایک خاص کموڈٹی کی امپورٹ کے لیے ایگزمپشن دی گئی. تو اس طرح کی ایگزمپشن جو ہے ان کو تو بہرحال ختم ہونا چاہیے. ختم ہونے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال 5% تک اس کو لے جایا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ جو ہم نے ڈٹرمنٹس جو ڈسکس کیے ہیں اگر وہ ہماری سائڈ پہ رہیں تو 5% کوئی زیادہ مشکل ٹارگیٹ نہیں. چلیں جی, بہت بہت شکریہ. اٹس اے سلور لائننگ اگر یہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. دوسرا جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ یہ جو فگرز اب دی گئی ہیں دے آر ریکنسائلڈ, تو اٹس اے گڈ تھنگ. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. ہو سکے تو ہمارے پروگرام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. اللہ حافظ.